ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام وعلى سيد يسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود مولانا وهو المولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأجمعين من يومنا إلى آن قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھے محمد اللهم اس کی آواز جو ہے کھلے آواز کچھ لگا نہیں ساؤنڈ نہیں لگا ساؤنڈ والا ہے ساؤنڈ خالق اکبر کی حمد و ثنا کے بعد تمام کائنات کے انسان شکر ادا کرتے ہیں اس رہبر کا کہ جو نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ ہر ایک انسان مقروض اہل بیت ہے۔ کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ قرضہ نہیں چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرضے میں رزق لیے بیٹھا ہے تو کوئی قرضے میں اہل بیت کی جانب سے حیات لے کر بیٹھا ہے۔ اور یہ جو آپ کا جسم ہے نا تو یہ ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے، ایک ملک ہے آپ کا جسم۔ اور اس کی مثال یوں دی جائے کہ جب دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں آپ کو آپ کی زندگی باقی رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کھانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو، پانی کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ کھانا پانی یہ دونوں ملیں گے تب کہ جب آپ مشقت کریں گے، محنت کریں گے۔ توجہ ہے نا؟ جب آپ مشقت و محنت کریں گے، جو کہا جائے اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ سروس کرے گا، اگر کوئی ان پڑھ ہے تو وہ مزدوری کرے گا، اور اگر کوئی مینیجر ہے تو اس کے انڈر میں لوگ کام کریں گے۔ یعنی ہر ایک آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی مسلط ہے جو اسے کام کروا رہا ہے۔ اگر بینک مینیجر ہے تو اس کا ہیڈ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے ماتحت کام کر رہا ہے۔ اگر جج ہے تو جج کے اوپر جو ہے پریزیڈنٹ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ آپ ہمارے ماتحت کام کریں گے۔ تو اب ہر ملک کا سنویدھان دیکھے، کانسٹیٹیوشن اس کا جو ہے وہ دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کا نظام دیکھیں، پھر اپنی زندگی دیکھیں۔ یہ سمرا پور جو گاؤں پڑ رہا ہے یہ ہندوستان سے الگ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں اگرچہ آپ کے گاؤں کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ہیں نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ نہ سمجھے کسی کو مار پیٹ کے آپ آ کر سمرا پور میں چھپ جائیں تو پولیس پکڑ نہیں پائے گی۔ رجسٹریشن کے معنی گاؤں کے نمبر جو گاؤں ہے اس کو اپنے وہاں درج نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو کسی اور گاؤں کے نسبت سے اس میں ایڈ کر کے اس گاؤں کا نمبر درج کیا گیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ لیکن اگرچہ
یہاں کے مومنین کو سرکار کو جو ہے خبر نہ ہوتی کہ یہاں پر کچھ لوگ رہ رہے ہیں تو پھر آواز نہیں آتی، یہ کالونیاں بنتی ہے نہ آتی، جو راشن مل رہا ہے نہ آتا۔ اس کے معنی آپ کا رجسٹریشن ہے، آپ کے گاؤں کا رجسٹریشن نہیں ہے۔ آپ زندگی گزار رہے ہیں اس ملک میں، کھانے کی ضرورت، پانی کی ضرورت، کرنا کیا پڑتا ہے؟ اپنے نفس سے لڑائی۔ جب اپنے نفس سے آپ لڑائی کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا آپ روزی کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں کہ جس سے آپ رضا فراہم کرتے ہیں، اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کا جو شکم جو ہے سیر ہوتا ہے، گھر کے بچے بھی جو ہے صحت مند ہوتے ہیں، دوا علاج میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی سیفٹی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا جسم ایک ملک ہے، اس ملک میں کچھ پارٹس ہیں، جس طریقے سے ضلع بٹے ہوئے ہیں ہندوستان میں، اسی طریقے سے ہاتھ دوسرا شہر ہے، زبان دوسرا شہر ہے، ہونٹ دوسرا شہر ہے، دماغ دوسرا شہر ہے، کان دوسرا شہر ہے، ناک دوسرا شہر ہے، آنکھ دوسرا شہر، پیر دوسرے شہر۔ اب ان تمام شہروں پر جس کا ہاتھ ہے، جس کی حکومت چلتی ہے، اس کو دماغ کہتے ہیں۔ اس پورے ملک پر جو کنٹرول کرتا ہے اسے دماغ کہتے ہیں، اور دماغ جو مشورہ لیتا ہے، وائس پریزیڈنٹ جسے کہا جاتا ہے نا، وائس پریزیڈنٹ اس جسم کے اندر جو ہے اسے دل کہتے ہیں۔ دل دماغ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، پھر ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں میٹنگ بس امام والے میں بیٹھ کر ہوتی ہے، امام والے میں مسجد میں گھر میں، اور یہ نہیں، آپ کا جسم میٹنگ کرتا ہے۔ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آپ کی عقل میٹنگ کرتی ہے۔ کبھی آپ نے غلطی میں آ کر کوئی فیصلہ ایسا کیا ہے کہ جو آدمی جا رہا بائک سے، آپ کہنے لگے ہم اس کے ساتھ، بائک ہونے کے باوجود آپ اس کے پیچھے پیدل دوڑے؟ کہا نہیں، بلکہ بائک ہے تو ہم خود بائک سے چلیں گے۔ کبھی ایسا ہوا بائک پنچر ہو جائے پھر بھی آپ جو ہے تیل ہے، پیٹرول ہے، سب کچھ ہے، چابی آپ کے پاس، اسٹارٹ آپ کریں گے، سارا پاور آپ کے پاس ہے، لیکن پچھلا اس کا جو ٹائر ہے، ٹیوب ہے، وہ پنچر ہو گیا تو کیا آپ اس کو بیٹھ کر 1 کلومیٹر کا سفر کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے تو زیادہ خرچ کریں گے، پھر تیل جو ہے ٹیوب جو ہے دوبارہ پڑنے والا نہیں رہے گا۔ تو یعنی آپ کا دماغ، آپ کی عقل میٹنگ کرتی ہے کہ آپ کریں گے کیا۔ غور فرمائیں۔ اور یہ آپس میں لڑائی کرتی، کبھی کبھی 2 گھروں میں لڑائی ہو جاتی ہے، 2 بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی تو کہتے ہیں ہم نہیں بولیں گے، ہم نہیں جائیں گے اس کے وہاں، فلانی کو نہیں جانا، ڈھمکے کے وہاں نہیں جانا ہے، ہمیں چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، شریک نہیں ہونا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان دنیا میں دیکھتا ہے، لیکن غور فرمائیں کیا آپ کے جسم میں لڑائی نہیں ہوتی ہے؟ قسم خدا کی لڑائی کو کبھی کر کے تو دیکھیں۔ لڑائی برائی کے لیے نہ کریں، لڑائی اچھائی کے لیے کریں۔ آپ کو معلوم ہے لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ لڑائی کا مقصد ہے اچھا بنانا۔ لڑائی کا مقصد یہ نہیں ہے لوگوں کو بگاڑنا، بھڑکانا، بلکہ جو گھر میں بیٹھے انہیں جیل میں بند کروانا۔ لڑائی اسے نہیں کہتے ہیں۔ لڑائی جب ہوتی ہے تبھی تو بات بنتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر یہ ہونٹ اوپر تک نہ جائے تو جملہ بن کر ادا نہ ہو، زبان اگر تالو میں نہ لڑے تو آواز نہ نکلے۔ وہ بالکل بولے ہی نہ میری مجلس میں جسے اچھا نہ لگ رہا۔ غور فرمائیں، زبان تالو میں لڑتی ہے، یہ تالو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، جب اس میں لڑتی ہے تب آواز بنتی ہے۔ دل اور کان دونوں کھلے ہوئے ہیں، ابھی آواز میرے منہ سے نکلی نہیں،
کے دل نے بھی سن لیا، آپ کے کانوں نے بھی سنا، اور آپ کی عقل نے اتنی ہی دیر میں فیصلہ بھی کر دیا۔ مولانا کیا کہہ رہے، غلط کہہ رہے، صحیح کہہ رہے؟ آپ اسپیڈ دیکھ رہے ہیں کس قدر ہے؟ یہ اسپیڈ کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس میں کون سا موبائل پڑا ہوا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر اسپیڈ کتنی، ابھی ہم نے جو جملہ کہا اسے آپ سنتے بھی ہیں، سننے کے بعد وہ اس کو آپ سست مانتے ہیں، کاہل مانتے ہیں، جو کسی کی بات سننے کے بعد بیٹھا رہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو فوراً سنے، فوراً اس کام کو کرنا شروع کر دے کہ تو بہت اچھا ہے، یعنی اس نے ابھی اس طرح کوئی بات سنی کہ کان میں پہنچی، وہ کام کرنا شروع کر رہا ہے، اس کے دل نے بھی سنا، اس کے دماغ نے فیصلہ کیا، اس کے پیروں نے لڑائی کی۔ لڑائی کس نے کی؟ پیروں نے لڑائی کی۔ اگر پیر زمین سے لڑائی نہ کرے تو انسان ایک جگہ پر رک جائے۔ لیکن سمجھ میں آتا ہے انسان لڑائی کرتا کیوں؟ انسان کے جسم لڑائی کرتے۔ آپ کو معلوم ہے اگر دل لڑائی نہ کرے تو انسان مشین پہ لیٹ جاتا ہے۔ یہ جو دھڑکتا ہے یہ کیسے دھڑکتا ہے؟ آپ ڈھول بجاتے ہیں، ڈھول بجتی محرم میں، جب ڈنکا مارا جاتا ہے تو آواز نکلتی ہے۔ کوئی ڈھول ایسی ہو کہ جسے رکھ دیں وہ آواز خود بخود نکلتی رہے۔ اگر سمیک میں نہ بولوں تو کیا یہ آواز میری بنا کر بھیجتا رہے گا؟ پھر وہ ریکارڈنگ لگائی جائے تو ہو سکتا ہے، ورنہ سائنس ابھی اتنے آگے نہیں پہنچی کہ تمہیں پڑھوں نا وہ یہ بتاتی چلی جائے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یعنی جب ڈھول پہ ڈنکا مارا جائے تب ڈھول کی آواز نکلے گی۔ اس کے معنی ڈھول اور ڈنکے کی لڑائی ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ دل جب دھڑک رہا ہے انسان زندگی پا رہا ہے، اگر دل دھڑکنا بند کر دے تو انسان موت میں، مردے میں تبدیل ہو جائے۔ تو اس کے معنی دل کی لڑائی انسان کی زندگی کے لیے ہے، انسان کے پیروں کی لڑائی اس کی کامیابی کے لیے ہے، انسان کے ہاتھوں کی لڑائی اس کو بلندی تک پہنچانے کے لیے ہے، انسان کے آنکھوں کی لڑائی اس کی کامیابی کے لیے ہے، انسان کی زبان کی لڑائی اس کے جو اخلاق کو بیان کرنے کے لیے ہے، انسان کے کانوں کی لڑائی لوگوں کی مجبوری اور ان کی داستان سننے کے لیے ہے۔ اب بدل کے جملہ کہہ دوں کہ اگر اللہ آنکھیں نہ دیتا تو دنیا کی ساری چیزیں آپ کے لیے بیکار تھی۔ پورے جسم کے جو اشخاص مالک ہیں اگر ان سے آنکھ چھین لی جائے اور کہا جائے کہ آپ کشمیر میں بیٹھے ہیں بھائی صاحب، گرمی تو نہیں محسوس ہو رہی، تو پلٹ کے معلوم کیا کہے گا؟ اب ہمیں کشمیر میں ڈال دو یا جہنم میں ڈال دو، ہمارے لیے تو سب ایک جیسا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور آپ کشمیر میں جائیں، گرمی خوب محسوس ہو، پسینہ جو پیشانی کا ہے وہ تلووں میں پہنچے، اور یہاں سے کوئی بندہ فون کرے کیا حال چال ہے، ہم کشمیر میں ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ آنکھیں نظارے دیکھ رہی ہیں۔ اگر آنکھوں جیسی نعمت اللہ کسی سے چھین لے تو پھر وہ انسان پورا ہونے کے بعد کھوکھلا ہے۔ کتنے پیارے ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو ساری چیزیں اور ساری نعمتوں سے نوازا۔ عزاخانے میں آنے کے لیے آپ کو پیروں کی لڑائی جو ہے وہ جنت کی طرف لے کر آ رہی ہے۔ آپ عزاخانے میں نہیں بلکہ جنت میں بیٹھنے آ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم کسی ذاکر کا نہیں بلکہ معتبر شخص کا جو ہے، معتبر شخصیت کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص امام بارگاہ میں آتا ہے گویا وہ ذوالفقار حیدری سے محفوظ ہونے آ رہا ہے، کیونکہ ذوالفقار حیدری سے جبریل کے پر بھی محفوظ نہ ہوئے اگر واسطے پنجتن پاک نہ دیتے۔ جب آپ آ گئے تو جبریل جیسے فرشتے کے پر بیٹھ گئے،
بلکہ جبریل معلوم کیا کہتے ہیں، آزاد رہو، زندہ رہو، سلامت رہو، تمہارے صدقے میں ہمارے بالوں پر محفوظ ہیں۔ آپ معتبر شخصیت ہیں، معتبر جو اشخاص ہیں، آپ کو اللہ نے کون سی نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی تخیل میں سوچے۔ ذکر اہل بیت آپ کو عطا کر دیا، جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا، جنت کی بشارت آپ کو مل گئی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی کافر سمجھ ہی نہیں پائے، یقیناً ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، عقل پر پتھر بھاری سا رکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اگر کافر سمجھ جائیں کہ اہل بیت کیا کیا وعدہ کر کے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وعدہ بھی بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ ایک پردھان آ کر الیکشن میں وعدہ کر کے چلا جاتا ہے، لائٹ لگوا دیں گے، نالی بنوا دیں گے، کھڑنجا پٹوا دیں گے، یہ کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے، پتہ چلا بھائی صاحب جیت گئے۔ اب اس کے بعد دیکھنے بھی نہیں ہے بنے گا یا نہیں بنے گا۔ آپ کے وہاں بھی ہوتا ہوگا، ہمارے وہاں بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جو وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ان کے لیے آپ آمادہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے حقیقی ہے، وہاں وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ کی پہلی آیت۔ اے ایمان والو جب وعدہ کیا کرو تو اسے وفا بھی کیا کرو۔ ایسے نہیں ہر ایک شخص سمجھتا ہے کہ نہیں ہم اپنے بیٹے کا نام رکھ دیں گے ابو الفضل تو اس کے اندر جو ہے وفاداری آ جائے گی۔ میاں اس طرف رخ جب کریے گا تو پوری کائنات کو دیکھنے کے بعد میں غور کریے گا۔ وہ 72 جو تھے، 72 کروڑ سالوں میں 72 ہی ملے تھے، اور وہ 72 ہی بنے تھے۔ جملہ پلٹ کے کہہ دوں، وہ 72 کربلا کے لیے بنائے ہی گئے تھے۔ ورنہ نہ تو ایسا جذبہ ایمانی تھا نہ جذبہ قربانی تھا کہ کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ جو ایک رات کے لیے ہمیں سمجھ بھی نہ پائے، پوری زندگی میں جس نے ہمیں دیکھا نہ ہو، اور پھر کہتے ہیں مولانا کے لیے ہم جان دے دیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھیا ہم تمہاری بیوی بچوں کا پورا خرچہ دے کر جائیں گے، ہماری طرف سے تم جان دے دیں۔ ایسے کیا جو آپ کو ہم جانتے ہیں، آپ کے لیے کیوں ہم جان دیں گے؟ لیکن وہب قلبی جیسی شخصیت جو ایک رات کی، جن کی بیوی ایک رات کی شادی، سب کچھ قربان کر رہے ہیں، جان قربان کر رہے ہیں، اہلیہ کو تسلی و تشفی پیش کر رہے ہیں۔ کربلا کے معجزات میں سے یہ ہے سب سے بڑا معجزہ کہ وہ 72 تھے، کروڑوں پر بھاری تھے۔ یہ جو مجلس آج تک باقی ہے، یہ جو ہے اعزاز خداوند متعال اور اعزاز کربلا ہے، جو آج تک گھروں میں برپا کی جا رہی ہے۔ اور یہ کامیابی صرف آپ کی کامیابی نہیں، بلکہ کلی طور سے تمام شیعوں کی کامیابی ہے، تمام مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ آج اگر کوئی ایمان پر جو ہے گامزن ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ایمان کا طالب ہے، ایمان کا جو ہے رکھوالا ہے، دل اس کا ایمان سے منظم ہے اور دل جو ہے پاک ہے، اس کے سامنے یزید جیسے ملعون کی تعریف کرنا کوئی شروع کر دے تو کہتے ہیں میاں آپ یہاں سے چل کر چلے جائیں اور ہٹ جائیں یہاں سے۔ اس کمبخت کی تو بات ہی نہ کریں کہ جو شرابی بھی تھا، مداری بھی تھا، پیکڑ بھی تھا، بگاڑی بھی تھا، شریعت کو پامال کرنے والا، دین محمد پہ تلوار نکالنے والا، نبی کی اولاد کو قتل کرنے والا، یعنی ایک کافر جیسا انسان بھی یزید کے بارے میں نہیں سننا پسند کرتا ہے۔ تو میری جان قربان ہو جائے ان کافروں پر کہ جو نبی کی آل کے سلسلے میں یزید کی تعریف نہیں برداشت کر سکتے ہیں، اور لعنت ہو ایسے مسلمانوں پر کہ جو کلمہ پڑھ کے یزید کی تعریفیں کرتے ہیں۔ چراغ ہے، اور
اور چراغ معلوم کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا کا اندھیرا اپنے پاس جمع کر لیتا ہے اور دنیا میں جو اندھیرے میں رہنے والے ہیں انہیں روشنی عطا کرتا ہے۔ کبھی غور نہیں کیا حدیث کے پہلو کو دیکھیں آپ، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ مصباح کہتے ہیں چراغ کو، توجہ ہے، ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی، نجات کی کشتی یعنی کا تالاب والی کشتی، نجات کی کشتی۔ اس کشتی میں وہی بیٹھے گا جس کا دل یہ کر رہا ہے کہ وہ نجات پا جائے۔ اور ایک چراغ لے کر آئیے، چراغ روشن کریے۔ چراغ جب روشن کریں گے تو چراغ مثلا اتنی جگہ لے کر بیٹھا ہے، چراغ کے چاروں سمت دیکھیں گے آپ تو اس کے اگل بغل میں اندھیرا ہے اور وہ دور دراز روشنی عطا کرتا ہے۔ ریزن معلوم کیا ہے؟ یہ حدیث ایسے نہیں بیان ہے، بیدار ہو کر سنیں، کوئی بندہ بات نہ کرے۔ ہم سمجھ رہے ہیں گرمی لگ رہی ہے لیکن ہم سے زیادہ نہیں لگ رہی ہے کسی کی، کیونکہ کوئی ٹی شرٹ کوئی قسم ہے لیکن ہم شیروانی میں ہیں۔ توجہ فرمائے کہ جو ہے چراغ جو ہوتا نا اس کے چاروں طرف اندھیرا ہے اور دور دراز میں وہ روشنی عطا کر رہا ہے۔ قسم خدا کی یہ مثال امام مظلوم کے حق میں ہی اچھی لگتی ہے۔ دنیا کی ساری مصیبتیں اپنے اوپر لے لی اور تمام شیعہ نے حیدر کرار کے لیے کہا کہ ہم روشنی سارے اندھیرے اپنے دامن میں لے لیے اور سارا اجالا شیعوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اس میں کوئی قید نہیں ہے، روز قیامت تک اگر اس روشنی میں کوئی کافر بھی آ جائے تو یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں مولا نے بیٹھنے نہیں دیا یا جو مولا نے بلایا نہیں، بلکہ حسین نے کہا جو جملہ اب ہے وہی روز قیامت تک رہے گا۔ رسول نے ارشاد فرمایا میرا حلال روز قیامت تک کا حلال، میرا حرام روز قیامت تک حرام، یعنی جو قول حسین کا وہی قول رسول کا، جو قول رسول کا وہی قول خداوند متعال کا۔ تو جنت کسی باپ کی نہیں ہے، کسی کی باپ کی نہیں ہے، بلکہ جنت کے سردار جو ہے جوانان جنت، امام مظلوم کربلا، امام حسن، جنت میں جانے والے عاشق حسین، عاشق رسول، عاشق بطول، عاشق حیدر کرار۔ اب یہ بتائیے کہ کس کو جنت چاہیے، کس کو جہنم چاہیے؟ ہم ہی ان کا غم منائے ہم جہنمی، ہم ہی ان کا ماتم کریں ہم جہنمی، ہم ہی ان کا ذکر کریں ہم جہنمی، ہم ہی ان کے لیے بیان کریں ہم جہنمی، ہم مجلس برپا کریں ہم جہنمی، اور جو ان کے ذکر پر پابندی لگائے وہ اپنی طرف سے ڈگریاں عطا کر رہے ہیں۔ ہم سب جنتی، ہم مرتے رہیں جہنم میں جا رہے ہیں، وہ مارتے رہیں وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو اب میں بتا دوں دونوں جنت ہے اور دونوں کو جنتیں ملیں گی۔ اب بولیے گا جیسی داد دینی ہے اس داد سے نوازیے گا، دعاؤں سے نوازیے گا۔ اللہ کے وہاں بھی جنت دو ہیں، ایک شداد والی، ایک حسین والی۔ کون سی جنت؟ ہم روزے رکھیں، ہم دیر میں افطار کریں تب بھی جنت ہم نہیں جائیں گے، اور وہ جو اذان سے پہلے ہی کھا لیں تب بھی جنت میں جائیں گے۔ ہم
देर जो है पहले खाकर देर तक रोजा रखें तब भी जन्नत में जाएंगे, और वो बाद तक खाएं सबसे पहले खोलें तब भी जन्नत में जाएंगे। हमारे मुल्ला की ना मानो, मौला की ना मानो, तो कम से कम उस खुदा की तो मान लो जिसकी 5 वक्त अजान देते हो। आप कुरान भी पढ़ते हैं, समझना भी नहीं चाहते, कोई अगर समझाना चाहे तो कहते हैं शियो वाला है। आप समझ रहे हैं आप कहाँ जी रहे हैं, किस जिंदगी में, किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें तो जो चीज ना अच्छी लगे हम उसे पूछेंगे। हमें राशन नहीं मिलता, मोदी का गिरबान पकड़ लेंगे। भाई यह है ना कि जो हक की बात हो उसे तो जो है इंसान का कॉलर पकड़ के जो है उससे बात करनी चाहिए। अब बाकी अगर आप जो है हक के अलग ही हैं तो आप छुपे छुपे फिर अलग की बात है, वरना जो चीज समझना है उसे आप दरियाफ्त करें, आप बहसो मुबाहिसा करें। इस्लाम इसकी इजाजत देता है और इसी चीज का वसीला करार दिया इस्लाम ने कि अगर किसी चीज को नहीं मालूम है, किसी चीज का इल्म नहीं है तो अहले जिक्र से फसअलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले जिक्र से सवाल करो, उनसे दरियाफ्त करो, मालूम करो। अब यहाँ पर वसीला भी करार दिया गया, वसीला बनाओ, तलाश करो, मालूम करो। अगर किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो कहते नहीं हमें बहुत मालूम है, हम वसीला नहीं बनाना चाहते हैं, वसीला बनाना नहीं चाहते हैं, जन्नत में जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी जो है कहते हैं कि फला काफिर, ये काफिर, वो काफिर। तो ये आपको सनद और डिग्री देने का जो है हक किसने दिया? आप गौर फरमाएं। रोजे के सिलसिले में अल्लाह कहता है वअतिमु सियामा इलल लैल, वअतिमु सियामा इलल लैल, सूरह बकरा। और अपने रोजे को तमाम करो रात में, सुम्मा अतिमु सियामा इलल लैल, फिर रोजे को तमाम करो रात में, रात तक। रात किसे कहते हैं आपको मालूम? सूरज डूब रहा और डूबा ना हो भरपूर तरीके से, हो सकता है सूरज का निशान कभी कभी रह जाता ना कि वो गोल गोल बाकी रह जाता हल्का हल्का, जब डूबने का आखिरी वक्त आ रहा हो और आसमान बहुत क्लियर हो तो उस वक्त उसका निशान रह जाता है थोड़ा थोड़ा सा आखिरी वक्त में। तो अगर उस वक्त किसी इंसान को टॉर्च आप पकड़ा दें और कहिए कि लीजिए टॉर्च और जरा दुकान से सामान ला दीजिए, तो वो कहेगा कि जो आप अंधे हो रहे हैं क्या? अभी रात कहाँ हुई है? तो रोजा रात में खोलने को कहा गया है, दिन और रात के बीच में नहीं। देखिए मजलिस में फिक्र के मसले बयान करना बहुत ही जरूरी है। आप समझ रहे हैं अल्लाह ने क्या कहा कि भाई वो अल्लाह है, तुमसे ज्यादा तो जानते हैं, हमसे ज्यादा तो जानते ही, और उसे छोटा भैया बनाओगे ना, क्यों नहीं जानते? वैसे भी अहले बैत को और तमाम अंबिया थे उन्हें तो अपना बड़ा भैया बना ही दिया है, गौर करना है। तो सवाल इस बात का है कि अल्लाह को तो अल्लाह रहने दो, उसकी वहदानियत में तो खुरपेची ना करो, जो वो है उसे वही रहने दो, जो उसने कहा उस पर गौर करो। वो कहता है कि सुम्मा अतिमु सियामा इलल लैल, और अपने रोजे को तमाम करो रात में। अगर आपको ईशा की नमाज, ईशा की अजान मगरिब के जस्ट बाद में दिला दी जाए तो कोई सुन्नी जो है देने को तैयार होगा कि अगर मैं 8 बजे ईशा होती है। ईशा किसे कहते हैं आपको मालूम है? ईशा को लुगत में, डिक्शनरी में जो है ईशा की मीनिंग, ईशा के मानने हैं रात का वो हिस्सा, रात का वो हिस्सा जो सबसे पहले जहां से शुरुआत होती है रात की। तवज्जो फरमाइएगा, ईशा, ईशा उस वक्त को कहते हैं जहां से रात का आगाज होता है, यानी चंद लम्हे रात के गुजर जाते हैं। इसीलिए उसे कहा गया नमाज़े ईशा, यानी रात शुरू होने से पहले वाली नमाज। आप पढ़ते भी हैं, इल्म भी नहीं है कि ईशा कहते किसे हैं। जब बात चले ईशा की तो कहते हजरत ईसा ने बताई कि वही है। आप न जाने कहां चौथे आसमान पे पहुंच जाएंगे, वो गमारा है जहां पर ईसा बैठे हैं, वहां पहुंचना गमारा है।
हमें चौथे आसमान पर जाने की जरूरत क्या, जुमला अदा करने जा रहा हूं। चौथे आसमान पर जाने की जरूरत ही क्या है? नजफ़े अशरफ चले जाइए, चौथा आसमान जो है, चौथे आसमान पर जो बैठे हैं उनको भी जब मसलों की जरूरत पड़ती थी तो इनसे आप चौथे आसमान पे जाते, हजरत ईसा ने कहा ईशा की नमाज, और फिर उनकी शान में जुमला और भी कहा। अब ये भी हल कर दूं, सवाल किया गया कि हजरत ईसा जो थे वो चौथे आसमान से आगे क्यों ना बढ़ सके? तो फिरोजुल लुगात जो मौलाना दिशान साहब के पास डिक्शनरी मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है सोजन। सोजन सोजन एक सुई को कहते हैं, सुई, इंजेक्शन वाली सुई नहीं, सिलाई वाली, तुरपाई लगाने वाली सुई। कहते सोजन वो सुई कि जो हजरत ईसा के दामन में फंस गई थी। लुगत में ये माने लिखे हैं, आप गौर फरमाइएगा, जुमला अदा करने जा रहा हूँ और जो है थोड़ा बेदार हो जाए, बिल्कुल कान आंख सब खोल ले, क्योंकि अब जो धमाका होगा वो रोज़े क़यामत तक याद रखेंगे। तवज्जो फरमाएं कि वो सुई जो हजरत ईसा के दामन में फंस गई, जिसकी वजह से हजरत ईसा चौथे आसमान के ऊपर ना जा सके। मैं सवाल करूं, या हजरत ईसा क्या वो सुई बहुत वजनी है जिसने आपको बीच में फंसा दिया, या माज़अल्लाह वो सुई दामन के अलावा जिसमें आपके जिस्म में छुपी है, और छुपाकर मुल्ला ने बता दिया कि जो है वो लिबास में या जो है हजरत ईसा के दामन में छुपी हुई है, फंस गई है, ऊपर नहीं जा रही है। मुल्ला भी अपनी मर्जी का मालिक है, चाहे दामन में फंसाए या सर में फंसाए या दिल में फंसाए, कहीं पर भी फंसाए, लेकिन इसकी आदत वो है जो छूट ही नहीं रही, कहीं ना कहीं ये फंसाएगा जरूर, कहीं ना कहीं ये फंसाएगा जरूर। लेकिन खुदा की कसम, जहां पर ये फंसाएगा हम वहां से उसे छुड़ाएंगे। अब जुमला आपके हवाले, ये मुसलमान और ये मुल्ला नीचे से जमीन से आसमान पर लोहा चला जाए तो कोई मुसीबत नहीं, आसमान से जमीन पर ज़ुल्फ़कार आ जाए तो आफत आ जाती है। जमीन से जो लोहा उनके दामन में फंस कर गया, कोई बंदा हमें किसी हदीस में दिखा या कुरान की आयत में दिखा, लेकिन आप तो हदीस मानते नहीं, कुरान मानते हैं, तो हमें कुरान से दिखाएं कि जो सुई जनाब ईसा के दामन में फंसी है उसे कुरान में कोई आयत में दिखा दें, क्योंकि हम भी हाफिजा कर रहे हैं और हम भी कुरान पढ़ रहे हैं। अभी तक तो आप ये चैलेंज किया करते थे कि शियों में हाफिज नहीं होते हैं, आप गलत कहते थे, हाफिज नहीं होते हैं। शियों में हाफिज यकीनन नहीं होते, शियों में मुहाफिज होते हैं, जो शरीयत मुहम्मदी की हिफाजत करते हैं। आपको ये आयत दिखा दे, कोई आयत कि जिसमें लिखा है कि हजरत ईसा के दामन में सुई फंसी, आसमान पे ना जा सके। लेकिन मैं आयत बताऊंगा, सूरह हदीद की आयत है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि हमने लोहा जमीन पर नाजिल किया। हदीद कहते ही लोहे को है, और जब इस लोहे का जिक्र किया गया तो कहा सिर्फ ज़ुल्फ़कार हैदरी ही ऐसा लोहा है कि जो जमीन पर नाजिल हुआ, वरना किसी की बिल्डिंग और किसी का घर बनवाने के लिए अल्लाह ने सरिया की दुकान नहीं खोल रखी। आप समझ रहे हैं? और ये तो अब ये कुछ मुल्लाओं ने बातें कहना शुरू कर दी,
پھر اس دور میں آج سے کچھ سال 400-500 سال اولڈ میں آپ چلے جائیں، گزر جائیں، پیچھے چلے جائیں، تو وہاں پر کہا جاتا تھا، جب ہم نے کہا کہ حضرت علی کے لیے، ہمارے مولا کے لیے، ہمارے آقا کے لیے، ہمارے سرکار کے لیے، ہمارے سردار کے لیے، ہمارے رہبر کے لیے، ہمارے رہنما کے لیے، ہمارے خلیفہ کے لیے، ہمارے سردار اولیاء کے لیے، سردار انبیاء کے لیے اللہ نے ذوالفقار جیسی تلوار نازل کی، تو ملا ملا گیا، پریشان ہو گیا اور کہنے لگا آپ کو کیا معلوم، ہمارے بھی خلیفہ کے لیے اللہ نے ایک جبہ نازل کیا تھا۔ تو آپ کس نے کہا کہ جو ہے جبہ نازل کیا تھا، اب میں نے اس کے گریبان کو پکڑا اور کہا بھائی یہ بتا، تو کہتا ہے کہ اللہ نے کیا جو ہے آسمان پر لوہے کی دکان کھول رکھی ہے کہ وہ تلوار اور لوہا نازل کرتا پھرے؟ تو میں نے پکڑ کے دامن کو اور میں دامن گیر ہو گیا کہ ذرا یہ بتا کہ اللہ نے کپڑے کی دکان آسمان پہ کھول پریشان ہیں اور تقابل کن لوگوں سے کر رہے ہیں، کس کا کر رہے ہیں؟ آپ تقابل ان کا علی کی ذات سے کر رہے ہیں کہ جو خود کہتے ہیں یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، ان سے ان کا تقابل۔ آپ کو بھی سمجھ ہی نہیں آیا کہ علی میں، شہزادی کونین میں اور دوسرے خواتین اور دوسرے جو ہے مردوں میں کتنا فرق ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، آپ ان کی ذات سے مقابلہ کرنے چلے ہیں جن کے مقابل میں اگر کسی نبی نے بھی جو ہے سستی کر دی۔ اب جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں، میں جان رہا ہوں میری مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، میں پورے حوالے کے ساتھ اس جملے کو کہنے جا رہا ہوں۔ آپ ان کا تقابل کر رہے ہیں کہ جن کی ولایت کے سلسلے میں اگر کسی نبی نے تھوڑی سی غور و فکر کر لی تو اللہ نے اس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا ہے۔ غور و فکر کی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غور و فکر کی تھی تو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا۔ اگر ولایت کا انکار کرتے تو اللہ نبی نہ دیکھتا، جہنم میں جو پہنچا دیتا۔ او ملاؤ، علی کی ولایت کا انکار کر کے جنت تو نہیں جاؤ گے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جہنم ضرور دلوا دوں گا۔ ان کی منزلت سمجھیں، شراغ ہدایت ہیں، ان کا وہ مسئلہ ہے اور منزلت ہے کہ جو دنیا میں کسی انسان کے لیے ہے۔ ان کے ہی کلمات سے آدم کی جو ہے خطائے لفظی سمجھیں یا خطائے اجتہادی درگزر کی جاتی ہے، ترک اولا جناب آدم کا معاف کیا جاتا ہے اگر وسیلہ آدم، اگر وسیلہ اہل بیت کا نہ بنا۔ تو غور فرمائے کہ انسان توجہ نہیں فرماتا ہے، سوچتا نہیں ہے، اگر ان کی منزلت کو سمجھے اور ان کے اسما کو پڑھے اور ان کی ہسٹری، تاریخ، ان کی معلومات حاصل کرے تو انبیاء اور اہل بیت میں تقابل کرنے میں انسان کو گھبراہٹ ہے۔ عام آدمی کی تو بات اور ہے کہ فلاں خلیفہ، یہ خلیفہ، وہ خلیفہ، کوئی مقابل اور تقابل ہی نہ کرے، انبیاء سے تقابل نہ کرے وہ اہل بیت کا، کیونکہ ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل اور کون نہیں جانا جو جان رہے تھے۔ ستم تو سب سے بڑا یہ تھا کہ قتل جو کرنے والے تھے وہ نادان نہیں تھے، اگر نادان ہوتے تو ہم بھول جاتے، جاننے والوں نے قتل کیا، صحابہ کی اولادوں نے قتل کیا ہے۔ اور توجہ فرمائیں،
कलिमा पढ़ने वालों ने कत्ल किया, रसूल खुदा की उम्मत ने कत्ल किया है। जिसे कत्ल किया वो आम आदमी नहीं था, बल्कि वो एक नूर था जिसे टुकड़े टुकड़ों में तकसीम कर दिया। वो चरागे हिदायत था कि जो लोगों को हिदायत देने आया था, उसके उस चराग को लोगों ने बुझा दिया है। एक लौता वो चराग था जो कब्र फातिमा पर रोशन था। सन 61 हिजरी में जब हुसैन का काफिला रवाना होने लगा, और 2 मुहर्रम है ना, 2 मुहर्रम को करबला की जमीन पर पड़ाव पड़ा है। मौला ने जो है अपने खैमे नस्ब करवाए। अब जरा कब्र ज़हरा से रुखसती का मंजर भी सुन लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब्र शहजादी कौनैन के करीब पहुंचे, कहने लगे अम्मा मैं आपका नाज़ों से पाला हुआ बेटा हूँ, ऐ वालिदा आपकी कब्र को छोड़ना पड़ रहा है, आपके पहलू को छोड़ना पड़ रहा है, आपकी मज़ार को छोड़ना पड़ रहा है। ऐ वालिदा काश कहीं ऐसा हो कि मौत आ जाए और आपके पहलुओं में पड़ा है। रिवायत कहती है कि कुछ देर के लिए कब्र के करीब हुसैन बैठ गए। ख्वाब में देखा कि शहजादी कौनैन जनाबे मजलूम करबला के सर पर हाथ फेर रही हैं और कह रहे बेटा अभी तेरा सफर शुरू हुआ है। इतनी देर में जनाब मजलूम करबला की आंख खुल गई। आंख का खुलना था कि कब्र से आवाज आई, हुसैन अब्बास को बुलाओ। अब्बास कहाँ गए हैं? अब्बास को आवाज दी। काफिला पूरा तैयार हो चुका था। रुखसती का आखिरी लम्हा था कि जनाब अब्बास को बुलाया गया। कहा आका हुक्म करे। खैमे तैयार जो है, तमाम काफिले के लोग तैयार हो गए हैं और जो है अमारियां तैयार हो गई हैं। अब आका हुक्म करे क्या किया जाए। कहा कि कब्र के करीब आ जाओ, मेरी वालिदा तुम्हें बुला रही है। और इतना कहना था कि आवाज दी, सलाम हो मादरे गिरामी आप पर। ये जुमला कहना था कि हुसैन से मुखातब होकर शहजादी कौनैन ने इरशाद फरमाया कि हुसैन क्या हुआ कि अब्बास मेरी कोख से पैदा ना हुआ लेकिन है तो अपना बेटा। ये जुमला कहना था कि अब्बास को करीब बुलाया, कब्र के करीब आ गए। अरे कब्र के करीब आना था कि शहजादी कौनैन ने कहा, ऐ अब्बास तुम्हारे बाजुओं को अल्लाह महफूज रखे, मेरे बेटे को कभी तन्हा ना छोड़ना। खुदा कोई इल्म न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। अल्लाह के हुसैन के गुलाम अब्बास से शहजादी ने जुमला कहा। अब्बास गिरिया गुना हो गए, आंखें तर हो गई अश्कों से। और अब ये मजलूम करबला और अब्बास दोनों कब्र ज़हरा से रुखसती लेकर जाते हैं। अब ये काफिला जो तैयार हो गया था, इनमें अभी शहजादियों को सवार करना था कि एक आवाज दी गई कि तमाम लोग अपनी नजरों को खम कर ले। कब्र बनी हाशिम की खवातीन आ रही हैं। तमाम खवातीन आ गई। अब जो है मातम करिएगा, तमाम खवातीन आ गई। एक के बाद एक खवातीन को, एक के बाद एक खातून को सवाल किया जा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि आवाज दी गई कि हल्का बना लीजिए, शहजादी कौनैन की बेटी ज़ैनब बिन्ते अली आ रही है। ये जुमला कहना था कि आप इधर तमाम बीवियों ने हल्का किया। अरे ज़ैनब हल्के में आ गई। अब्बास आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े, कासिम आगे बढ़े, हुसैन आगे बढ़े। शहजादी को सवार किया गया। अरे मैं कहूँगा ऐ शहजादी, अभी तो इतने सवार करने वाले हैं। अरे करबला का मंजर कि जब शुहदा शहीद कर दिए जाएंगे, अरे आपको कौन सवार करेगा, हमारी पे कौन बिठा लेगा। तो कब्र अली से आवाज आएगी, ऐ गुलाम तू ना समझा, मैं अपनी बेटी को सवार करने के लिए करबला के मैदान में आ जाऊंगा और अपनी
مصیبت میں سہارا بنوں گا ولا لعنت اللہ قوم الظالمین سیارۃ الذین ظلموا ایام قلیلۃ خلقون